صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے مومنین کرام کی خدمت میں تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کے دروس جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے متعلق ہیں ان کو لے کے حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا 12واں درس اس نکتے کے اوپر ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا اور یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیسے کوئی انسان اپنے آپ کو امام زمان کے انصار و اصحاب میں سے شمار کر سکتا ہے، کیسے وہ ان صفوں میں شامل ہو سکتا ہے جہاں پہ امام زمان کے اصحاب و انصار ہوں گے. تو عرض کیا تھا کہ اس کے لیے کم از کم ہر انسان کو 3 مراحل سے گزرنا پڑے گا. سب سے پہلا مرحلہ دعا کا مرحلہ ہے کہ انسان باقاعدگی کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ کی ذات اسے امام زمان کے اصحاب و انصار میں سے قرار دے، اور اس کے لیے کچھ دعائیں ہم نے منتخب کی تھیں اور آپ مومنین کرام کی خدمت میں تلاوت کی تھیں، جیسے دعائے معرفت ہے، دعا زیارت عاشورہ ہے، دعائے عہد ہے. ان کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، اور فقط یہی نہیں اور دیگر دعائیں بھی ہیں، آپ کتب سے مطالعہ کر کے ان کو نکال سکتے ہیں. یہ ایک مرحلہ. دوسرے مرحلے میں دعا کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اتنی قابلیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ امام کی نصرت کا اہل ہو، وہ اس قابل ہو کہ امام کا ناصر و مددگار بن سکے. اس لیے ایک تو اسے چاہیے کہ وہ ان عمومی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے جن کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے، اور علاوہ بر این 2 اور نکات کو ہم نے بیان کیا تھا. جلدی سے ان کو ریپیٹ کر کے باقی نکات کو آج بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے حقیقی انتظار اور انتظار میں اخلاص کو پیدا کرے. نمبر 2 امر بالمعروف اور نہی از منکر کا فریضہ انجام دے اور معاشرے کی خدمت کرے، اور اس کے اوپر تفصیل سے ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس میں انسان کو کن کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے، کون سی شرائط ہیں، کون سا کیا طریقہ کار ہے، کس روش کو اپنائے تو اس کی کلام لوگوں کے اندر مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. تیسری وہ چیز کہ جو ضروری ہے امام علیہ السلام کے منتظر کے لیے، جو چاہتا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار ہو، وہ امام کے ساتھ اپنا ایک خاص تعلق پیدا کرے. اور انشاءاللہ آج کے درس میں تو ہم اس تعلق کو شاید نہ بیان کر سکیں، لیکن آئندہ آنے والی گفتگو میں ہم بیان کریں گے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی عدم موجودگی میں، امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں ہم امام کی طرف سے کچھ اموال دیں، صدقہ دیں، ہدیہ دیں. اس کے اوپر تفصیل سے روایات کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. یہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنے کے مصادیق میں سے ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو آئے گی. لیکن دوسرے مرحلے میں یہ ایک انتہائی مہم امر ہے کہ انسان اپنا تعلق امام مہدی کے ساتھ رکھے، اپنا ایک رشتہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کے ساتھ اس کا منسلک ہونا چاہیے تاکہ امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی صفوں میں شامل ہو سکے. نمبر 4 کثرت سے امام کو یاد کرے اور ان کی ظہور کی ہمیشہ دعا کرے. دعا امام زمانہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری،
یہ والی دعا ہو گئی، اور دیگر دعائیں جو امام علیہ السلام کے ظہور کے متعلق دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو باقاعدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں نافذ کرے، خود پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے گھر والوں کو تاکید کرے کہ وہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ امام علیہ السلام کو اپنی خوشیوں میں یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی خوشی کا فنکشن ہوتا ہے، شادی کا فنکشن ہے، اپنے کسی بچے کا برتھ ڈے منا رہے ہیں اور عقیقے کی خوشی کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اس محفل میں، اس خوشی کی مناسبت میں کہ جس سے امام نالاں ہوں۔ اگر ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے امام ہمارے اعمال کے اوپر ناظر ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اس خوشی کی محفل میں ہم سے کہیں کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ ہمارے امام ہم سے نالاں ہو جائیں اور ہماری خوشیوں میں امام شامل نہ ہوں، تو ان تمام امور سے اجتناب کرنا یہ خوشیوں میں امام علیہ السلام کو یاد کرنے کے برابر ہے۔ کہیں کسی کے ہاں غمی ہو جاتی ہے تو جہاں آپ مجلس عزا کا انعقاد کرتے ہیں مرحوم کے ثواب کے لیے، اس مجلس میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو بھی یاد رکھیں، امام علیہ السلام کی سلامتی اور ان کے ظہور کی دعا کروائیں وہاں پہ، تو یوں آپ کی خوشیوں اور غمیوں میں امام علیہ السلام شامل ہو جائیں گے، اور بالنتیجہ آپ کا امام علیہ السلام کے ساتھ ایک ارتباط قائم ہو جائے گا کہ آپ ہر وقت اپنی ہر حالت میں خوشی ہے، غمی ہے، آپ امام علیہ السلام کو یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب آپ امام علیہ السلام کو اپنی خوشیوں میں بھی یاد رکھیں گے، اپنی غمیوں میں بھی امام علیہ السلام کو یاد رکھیں گے، تو پھر امام علیہ السلام ظہور کے بعد کبھی آپ کو فراموش نہیں کریں گے، اور یقیناً آپ کو ان صفوں میں لا کھڑا کریں گے کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار کھڑے ہوں گے، جو امام علیہ السلام کی قدموں میں اپنی جان کو نچھاور کر کے رتبہ شہادت پہ فائز ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔ لہذا چوتھا امر یہ ہے کہ کثرت سے امام علیہ السلام کو یاد کرنا اور ان کے ظہور کی ہمیشہ دعا کرنا۔ نمبر 5 یہ ہے کہ ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا۔ صدقہ تو ہر انسان یقیناً دیتا ہے، اور صدقے کی اپنے خاص آثار اور برکات ہیں، اور صدقہ دیا کرے، زیادہ سے زیادہ چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو دیا کرے، چونکہ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کی ذات نے تمام عبادتوں کی وصولی کے لیے کچھ ملائکہ کو مقرر کر رکھا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ملائکہ اس کو وصول کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، خمس دیتے ہیں، دیگر عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، ان کی وصولی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن صدقہ ایسی عبادت ہے جس کے متعلق یہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے انی اتلقفھا بیدی تلقفا، کہ میں خود اپنے دست قدرت سے اس صدقے کو وصول کرتا ہوں۔ جب بندہ مومن صدقہ دیتا ہے تو اللہ کی ذات خود اپنے دست قدرت سے اس صدقے کو وصول کرتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صدقہ جو ہے وہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھپ کے دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس طرح چھپ کے آپ صدقہ دیں، روایات کہتی ہیں کہ اگر آپ نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، بائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہے تو دائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، کہ جو آپ کا اتنا قریبی سے قریبی شخص بھی ہے اسے بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے صدقہ دی ہے۔ یہ خالصتاً آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے بڑی ہی پیاری ایک حدیث ہے کہ اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقہ، جب فقر و فاقہ تمہیں گھیر لے اور فقر و فاقہ تمہارے ارد گرد ڈیرے ڈال لے، فتاجر اللہ بالصدقہ، تو پھر صدقہ دے کے اللہ کی ذات کے ساتھ تجارت کر لو، کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو بندہ تجارت کرتا ہے یہ گھاٹے کی تجارت نہیں ہے، انسان ہمیشہ اس میں نفع حاصل کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ یہ صدقے کا عمومی فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صدقہ نکال دے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے زمانے کے امام کے لیے صدقہ نکال رہا ہوں کہ اس صدقے کی بدولت اللہ انہیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھے،
اس صدقے کے بدولت اللہ تعالیٰ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے تو یقیناً یہ امر اس بات کا سبب بنے گا اور باعث بنے گا کہ جب امام علیہ السلام ظہور کریں گے تو اس شخص کا شمار امام علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں سے ہوگا، چونکہ اس کا ایک تعلق تھا دنیا میں امام علیہ السلام کے ساتھ، صدقہ دینے کی شکل میں جو ہے اس کا ایک تعلق اور رشتہ قائم تھا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ساتھ۔ نمبر 6، امام علیہ السلام کی نیابت میں زیارت کریں۔ آپ کو اللہ کی ذات توفیق نصیب کرتی ہے کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ کی ذات آپ سب کو جو میری آواز سن رہے ہیں انہیں امیر المومنین کی زیارت کا شرف نصیب کرے۔ امیر المومنین کی زیارت کے لیے آپ نجف آتے ہیں یا دور بیٹھ کے آپ اپنے گھر سے امیر المومنین کی زیارت کرتے ہیں، تو اس زیارت میں آپ جہاں اپنے مرحومین کو شامل رکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے بہنوں، بھائیوں، دیگر ریلیٹیو کو شریک رکھتے ہیں کہ میں ان کی نیابت میں یہ زیارت پڑھ رہا ہوں، چاہے وہ زندہ ہیں یا مرحومین ہیں۔ اور یہ بھی بات بتا دوں کہ مستحبہ اعمال جو ہوتے ہیں، حتیٰ کہ واجب اعمال کا جو ثواب ہے وہ آپ زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اور جو افراد دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں یہ ثواب ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ثواب اس مرحوم کو یا زندہ شخص کو پہنچتا ہے۔ لہٰذا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کو اپنی زیارت میں شامل رکھیں۔ آپ کربلا جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا آپ کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ آپ وہاں جہاں دیگر لوگوں کے لیے دعا مانگتے ہیں وہاں اپنے وقت کے امام کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیں کہ میں یہ زیارت جہاں اپنے والد کے لیے کر رہا ہوں، والدہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنی ماں، بہن، بھائی، دیگر ریلیٹیو کے لیے کر رہا ہوں، وہاں میں یہ زیارت اپنے وقت کے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یقیناً یہ چیز اس بات کا سبب بنے گی کہ آپ امام کے اصحاب و انصار میں سے شمار ہوں گے۔ 7ویں اور آخری چیز جو دوسرے مرحلے میں کاؤنٹ ہوتی ہے وہ ہے ان کی نیابت میں حج اور عمرہ کرنا، لیکن یہ اس صورت میں کہ جب آپ نے اپنا واجب حج ادا کر لیا ہے اور اللہ کی ذات نے آپ کو توفیق دی ہے مالی اعتبار سے کہ آپ دوسری دفعہ حج پہ جاتے ہیں، مستحب حج کرتے ہیں آپ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان حج کے اوپر مواظبت کرے، یعنی باقاعدہ حج کرے۔ جس کو اللہ کی ذات نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے وہ حج پہ جایا کرے۔ حج کا سفر بہت روحانی اور پاکیزہ سفر ہے جو انسان کی زندگیوں کو بدل دینے والا سفر ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ روایات میں ملتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف موسم حج میں حاضر ہوتے ہیں، میدان عرفات میں امام علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، جہاں دیگر دنیا کے مسلمین حج کر رہے ہوتے ہیں وہاں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف بھی حج انجام دیتے ہیں، چونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے اور امام علیہ السلام اس مستحب عمل کو ترک نہیں کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام یقیناً ہر سال حج پہ آتے ہیں، تو جو بندہ اس نیت سے جائے کہ میں حج پہ جاؤں گا، میرے امام بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، وہ بروز قیامت گواہی دیں گے کہ میں زمانے کا امام تھا، اور یہ بندہ حج کے اوپر بار بار آتا تھا، اور جب بھی حج پہ آتا تھا یہ میری نیابت میں طواف کرتا تھا، یہ میری نیابت میں عمرہ کرتا تھا، یہ میری نیابت میں مسجد الحرام میں قرآن پڑھتا تھا، یہ میری نیابت میں مسجد الحرام میں نمازیں پڑھتا تھا، یہ میری نیابت میں مکہ اور مدینہ میں صدقہ دیا کرتا تھا، چونکہ صدقہ مکہ اور مدینہ میں دینا اس کا اجر عام کسی اور جگہ پہ صدقہ دینے سے مختلف ہے۔ روایات میں ہے کہ مکہ میں 1 درہم صدقے کا دینا یہ کسی اور جگہ میں 1,00,000 درہم دینے کے برابر ہے۔ آپ اگر اپنے ملک میں 1 درہم دیتے ہیں اور مکہ میں 1 درہم دیتے ہیں تو مکہ میں آپ کا 1 درہم دینا یہ 1,00,000 درہم دینے کے برابر ہے، جبکہ آپ اپنے ملک میں جب صدقہ دیتے ہیں تو اس 1 درہم کا ثواب آپ کو 1 درہم کا ہی ثواب ملنا ہے۔ لہٰذا جہاں عبادتوں کی معنویت اور قیمت بڑھ جاتی ہے بات معنوی اعتبار سے، وہاں اپنے وقت کے امام کو اپنی دعا میں شامل رکھیں، اپنے صدقے میں، اپنے طواف میں، اپنے عمرے میں، اپنے حج میں اور دیگر مناسب میں جگہ جگہ پہ آپ یاد رکھیں۔ اور جب بھی آپ اپنے امام علیہ السلام کو وہاں یاد رکھیں گے تو دل میں یہ نیت کر لیں کہ
ممکن ہے کہ یوسف زارا کہیں ارد گرد میرے پاس موجود ہوں، عرفات کے میدان میں جہاں میں دعا پڑھ رہا ہوں ممکن ہے اسی خیمے میں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف بھی دعائے عرفہ پڑھ رہے ہوں، جہاں میں طواف کر رہا ہوں حج کے موسم میں ممکن ہے کہ مقام ابراہیم کے ساتھ جہاں میں طواف کر رہا ہوں، جہاں میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، جہاں صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کر رہا ہوں، وہیں ممکن ہے کہ امام علیہ السلام بھی میرے ساتھ سعی کر رہے ہوں۔ اور یہ اس وقت پتہ ہوگا جب ظہور ہو جائے گا تو انسان جو حج کے اوپر بار بار جاتے ہیں وہ کہے گا کہ اس بندے کو تو میں نے عرفات کے میدان میں دیکھا تھا، جس جگہ پہ میں خیمہ لگا کے بیٹھا تھا اور دعائے عرفہ پڑھ رہا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ پڑھ رہا تھا، وہاں پہ اس ہستی کو تو میں نے وہاں دیکھا تھا جہاں میں طواف کر رہا تھا، یہ ہستی تو میرے ساتھ طواف کے دوران موجود تھی، جہاں مقام ابراہیم میں میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا طواف کی، وہاں اس ہستی کو میں نے دیکھا تھا، مسجد الحرام میں جہاں میں قرآن مجید اور نماز اور دیگر عبادتیں انجام دے رہا تھا، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اس شخص کو میں نے دیکھا تھا، جنت البقیع میں، روضہ رسول کے پاس، حضرت حمزہ کی زیارت، مسجد قباء، مسجد قبلتین، ان تمام جگہوں کی زیارتوں سے جب میں مشرف ہوا تھا تو میں نے تو اس ہستی کو وہاں پہ دیکھا تھا۔ اور یہی ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے اگر آپ نے اپنے مناسک میں امام علیہ السلام کو یاد رکھا، چاہے وہ آپ کا اپنا واجب حج ہے یا اس کے بعد آپ اپنا کوئی اعمال مستحب عمل انجام دیتے ہیں، اس میں امام علیہ السلام کو شامل رکھیں۔ اور خاص طور پہ جس آخری نقطے کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ اپنے عمرے اور حج میں امام علیہ السلام کو شامل رکھیں۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض لوگ جو خود حج پہ نہیں جا سکتے وہ کچھ پیسے دے کے اپنا واجب حج کی ادائیگی کے بعد ہر سال کچھ لوگوں کو مقرر کرتے ہیں کہ تم نے یہ حج امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف سے انجام دینا ہے، میں نے اپنا واجب حج کر لیا ہے لیکن اب مجھے اتنی بدنی استطاعت نہیں ہے کہ میں خود جا کے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی نیابت میں حج کروں، لیکن یہ لیں آپ پیسے اور آپ جائیں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی نیابت میں جا کے حج کریں۔ کتنا عظیم ہے وہ شخص کہ جو اپنی طرف سے اموال کو خرچ کرتا ہے اور اس عمل کا ثواب اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کرتا ہے۔ کیا امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف ایسے شخص کو بھول جائیں گے؟ کیا امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف اس شخص کو ان صفوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے جو ان کے اصحاب و انصار کی صفیں ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ خانوادہ عصمت و طہارت کے کرم اور ان کے جود سے انتہائی بعید بات ہے کہ وہ تو دشمنوں کو عطا کرنے والے ہیں، وہ تو دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں۔ کجا وہ شخص کے جو اپنے دل میں اس خانوادہ عصمت و طہارت کی محبت کو سجائے ہوئے ہو اور پھر مہدی برحق کے ظہور کی دعا کے ساتھ ساتھ حج، عمرہ اور زیارت اور صدقے کے اوپر ہمیشہ کاربند رہے کہ ان کی نیابت میں صدقہ بھی دے، ان کی نیابت میں حج بھی کرے، ان کی نیابت میں عمرہ بھی کرے، ان کی نیابت میں دیگر مستحبات اعمال انجام دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف اسے فراموش کر دے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کو امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف فراموش کر دے۔ لہٰذا یہ دوسرے مرحلے میں چند ان نکات کو یاد رکھنا ہے۔ ان نکات کو جب انسان اپنی زندگی میں لے آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا شمار امام کے اصحاب و انصار میں ہو جائے گا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب دعا بھی کر لی اور دوسرے مرحلے میں جن امور کی رعایت کرنی تھی، حقیقی انتظار بھی کر لیا، صدقہ بھی امام کے لیے دے لیا، دعا بھی کر لی، کثرت سے امام علیہ السلام کو یاد بھی کر لیا، امام کی سلامتی کے لیے صدقہ بھی دے لیا، امام کی نیابت میں زیارت بھی کر لی، امام کی نیابت میں حج اور عمرہ بھی کر لیا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ اب تیسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ تیسرے مرحلے میں یہ کرنا ہے کہ اب یہ کوشش کرنی ہے کہ ان صفات کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے۔ ایک مرحلے میں پہنچ کے ایسا نہ ہو کہ یہ صفات مجھ سے ایک ایک کر کے یہ صفات مجھ سے چھوٹتی جائیں، نہیں، بلکہ تیسرے مرحلے میں ثابت قدمی اختیار کرنی ہے ان صفات کے اوپر
ان صفات کے اوپر کاربند رہنا ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص کو اس کی اپنی ذاتی کوالٹی اور ذاتی ایبیلٹی اور قابلیت کی بنیاد پہ ایک ادارے میں ملازمت مل گئی، یا ایک اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا جہاں بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اس نے اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پہ اس میں ایڈمیشن لے لیا۔ لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ ایڈمیشن لینے کے بعد اب وہ کہتے ہیں اب داخلہ مجھے مل گیا، اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رفتہ رفتہ اس سے اس کی جو اس کی سیڑھی ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ وہ ادارہ اسے اس ملازمت سے فارغ کر دے کہ بھائی اب تم پہلے جیسے نہیں رہے ہو، پہلے جس طرح تم وقت کے اوپر آتے تھے اور ملازمت اختیار جب تم نے کی تھی تو وقت کے اوپر آتے تھے، اور جب وقت ختم ہو جاتا تھا سب لوگ چلے جاتے تھے، آپ آدھا پونا گھنٹہ اور ادارے کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکالتے تھے۔ اب تم ایسے نہیں رہے ہو، اب تم لیٹ آتے ہو اور سب سے پہلے چلے جاتے ہو۔ مثال کے طور پہ اپنے کام کے دوران سستی کرتے ہو، کام کے دوران سو جاتے ہو، کام کے دوران ٹیلی فون استعمال کرتے ہو، اور یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے۔ انشاءاللہ ہم جلدی ایک ایسا ٹاپک شروع کر رہے ہیں کہ جس میں جو ملازمین ہیں ان کے احکام کو ہم بیان کریں گے، کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنی ملازمت کے دوران، اپنی ڈیوٹی کے دوران کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے انجام دینا جائز نہیں ہوتا ہے۔ سو جانا، سوشل میڈیا کو یوز کرنا، گپ شپ کرنا، چائے پانی کرنا، پارٹیز کرنا، جو ادارے کی طرف سے الاؤ نہیں ہوتی، مسئول موجود نہیں ہے، ذمہ دار موجود نہیں ہے، انچارج موجود نہیں ہے جو ان کو دیکھ سکے، اور ان کی عدم موجودگی میں وہ یہ کام انجام دیتے ہیں، تو کیا یہ عمل انجام دینا جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ ان قریب انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ملازمین کی جو فقہ ہے، ملازمین کے جو احکام ہیں اس کو بیان کریں گے، چونکہ آج ایک بہت بڑا پوری دنیا میں ایک طبقہ ہے کہ جو ملازم پیشہ طبقہ ہے، تو ان کے خاص اپنے طور پہ احکام ہیں جن کو ہم بیان کریں گے۔ تو مثال دے رہا تھا کہ جس طرح ملازم پیشہ افراد ہیں یا طالب علم ہے یونیورسٹی کا، کالج کا، سکول کا، وہ اپنی ذاتی صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پہ داخلہ تو لے لیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ سستی، کاہلی کی وجہ سے اس کی صفات جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ممکن ہے کہ یونیورسٹی، کالج، وہ ادارہ اس کو اس سے فارغ کر دے۔ یہاں بھی ایسے ہے، پہلے مرحلے میں میں نے دعا کی، دوسرے مرحلے کی تمام صفتوں کو میں نے اختیار کر لیا، لیکن ایک مرحلے پہ پہنچ کے یہ صفات رفتہ رفتہ مجھ سے ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ جو رشتہ اور تعلق میں نے دوسرے مرحلے میں پیدا کیا تھا اب وہ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جیسے پہلے میں امام علیہ السلام کے لیے صدقہ دیتا تھا اب وہ صدقہ نہیں دیتا، جیسے پہلے میں حج و زیارت و عمرہ میں امام کو یاد رکھتا تھا ایسے اب نہیں رکھتا ہوں، جیسے میں حقیقی انتظار اور اس میں اخلاص میں پہلے رکھتا تھا اب میرا ویسا نہیں رہا ہے، جیسے پہلے امام علیہ السلام کے لیے میں دعا کرتا تھا اب میری دعا کا وہ مقام نہیں رہا ہے۔ پس رفتہ رفتہ چیزیں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب رفتہ رفتہ چیزیں ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر انسان ان صفوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جن صفوں کے اندر امام زمان کے اصحاب و انصار موجود ہیں۔ لہٰذا پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ بھی مہم ہے، اور ان سب سے زیادہ تیسرا مرحلہ مہم ہے، کیونکہ ایک دفعہ اپنے اندر حقیقی انتظار اور اخلاص کو پیدا کرنا آسان ہے، لیکن اس کے اوپر ثابت قدم اور کاربند رہنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ امام کے لیے صدقہ، حج و زیارت کرنا یہ آسان ہے، لیکن اس کے اوپر کاربند رہنا یہ مشکل ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے اوپر استقامت اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم جو ہے وہ واقعاً ان صفات کے اوپر کاربند ہیں کہ جو ہم نے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں کی ہیں۔ پس کسی بھی انسان کے اندر جب یہ تین مراحل پائے جاتے ہیں اور وہ ان تینوں مرحلوں کو کراس کر جاتا ہے، عبور کر جاتا ہے، تو پھر وہ یقیناً امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے اصحاب میں شمار ہوتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہمیں ان تینوں مرحلوں میں کامیابی نصیب فرمائے، ان تینوں مرحلوں میں ہمیں اس بات پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم یہ عمل جو انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اپنے امام کی خوشنودی اور اس کی اطاعت کے لیے کر رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔